پاک انڈونیشیا تعلقات میں نیا باب، دونوں ممالک کے درمیان متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ منشیات سمگلنگ روک تھام، پاکستانی طلبہ کے انڈونیشیا میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انڈونیشین اسکالرشپ پروگرام۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار، صحت کے شعبے، تاریخی دستاویزات کی حفاظت اور حلال تجارت و سرٹیفکیشن کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات 75 سال پر مبنی اور ہر آزمائش پر مضبوط رہے۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر اتفاق کیا۔ انڈونیشین صدر رابوو سبیانتو نے شاندار میزبانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، پاکستانی فضائی حدود میں JF-17 طیاروں کی سلامی کو اعزاز قرار دیا۔ انڈونیشین صدر کا دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات اور تعاون کا خیر مقدم۔ IMF نے پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی۔ 7 ارب ڈالر کے EMF پروگرام کی مد میں 1 ارب ڈالر سے زائد ملیں گے۔ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر سے زائد کی پہلی قسط بھی شامل ہے۔ پاکستان کو EFF پروگرام کے تحت 2 اقساط پہلے ہی مل چکی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا واشنگٹن میں اجلاس، اعلامیہ کے مطابق دوسرے اقتصادی جائزے کی منظوری۔ پاکستان کو 1 ارب ڈالر فوری طور پر ملیں گے۔ لچک اور استحکام سہولت کے پہلے جائزے کی بھی منظوری۔ پاکستان کو اس مد میں $200 ملین حاصل ہوں گے۔ وزیراعظم کا معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار، کہا اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور معیشت کی ترقی میں فیلڈ مارشل سعید عاصم ولیر کی معاونت کلیدی رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت اس کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک نے ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر استحکام اور ترقی کی سمت میں اہم قدم اٹھایا۔ قومی اور سیاسی جماعتوں کی قربانیوں سے یہ ممکن ہوا۔ پاکستان جلد قرضوں سے نجات پائے گا، معاشی طور پر خود کفیل ہوگا، عوام کی خوشحالی کے لیے محنت جاری رہے گی۔ پاکستان میں کرپشن میں واضح کمی کے باوجود پولیس بدعنوانی میں سر فہرست۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے رپورٹ میں انکشاف۔ سروے کے مطابق بدعنوانی کے تعصب میں ٹینڈر اور پروکیورمنٹ دوسرے، عدلیہ تیسرے، بجلی اور توانائی چوتھے، جبکہ صحت کا شعبہ 5ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی ہوئی۔ 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی۔ 43% شہریوں نے قوت خرید میں بہتری، جبکہ 57% نے قوت خرید میں کمی کی رپورٹ دی۔ 53% شرکاء کا کہنا ہے کہ ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور ادویات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنی چاہیے۔ 60% پاکستانیوں نے اتفاق کیا ہے کہ حکومت نے IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا۔ ملکی معیشت زبوحالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ سروے اسی سال 22 سے 29 ستمبر کے دوران کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو اطمینان بخش قرار دے دیا۔ صوبوں میں کرپشن میں پنجاب سب سے اوپر، جبکہ خیبر پختونخوا سب سے نیچے ہے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر رد عمل، کہا اعداد و شمار کے مطابق پولیس 24% کے ساتھ پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ شعبہ تصور کیا جاتا ہے۔ صوبائی سطح پر پولیس کے بارے میں کرپشن کا سب سے زیادہ تصور پنجاب میں 34% ہے۔ پنجاب کے بعد بلوچستان 22%، جبکہ سندھ 21% کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ صوبوں میں 24% کے ساتھ خیبر پختونخوا کا نمبر سب سے نیچے ہے۔ پاکستان میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اعتماد میں واضح اضافہ۔ نومبر 2025 میں ترسیلات زر 3.2 ارب ڈالر ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات میں سالانہ بنیادوں پر 9.4% اضافہ ہوا۔ جولائی تا نومبر مجموعی ترسیلات 16.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال 14.8 ارب ڈالر تھی۔ سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے 753 ملین ڈالر موصول ہوئیں، UAE سے 675 ملین، برطانیہ سے 481 ملین اور امریکہ سے 277 ملین ڈالر پہنچے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نظام کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے پاکستان کے داخلی معاملات میں شورش ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا سپریم کورٹ کے ذریعے سیاسی جماعت کو ختم کرنے کی مہم چلی تھی۔ کل جلسے میں وفاق کے خلاف ناشائستہ زبان استعمال کی گئی۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوا تو معیشت نہیں چلے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ان کے دور میں عدلیہ کو تقسیم کیا گیا، ماضی میں عدلیہ کے اندر گروہ بنے رہے۔
عوام نے پی ٹی آئی کے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان کے مسلح افواج اور سپہ سالار ایک پیش پر ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری اور بیرسٹر عقیل ملک کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے نوجوانوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا۔ اپوزیشن اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہی۔ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور جلسے ملکی مفاد کے خلاف ہیں۔ اب فیصلہ ہونا چاہیے کون پاکستان کے ساتھ ہے اور کون مخالف۔ پاکستان کے خلاف فرزہ سرائی محسن نقوی لندن میں ان ایکشن۔ وفاقی وزیر داخلہ کی برطانوی دفتر خارجہ آمد۔ برطانیہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات، اہم دستاویزات حوالے۔ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ۔ برطانوی حکام کو پاکستان کے امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے تبدیلی سے آگاہ کیا۔ پاک بحریہ کا یادگار دن، ہنگور ڈے۔ آبدوز ہنگور کے لازوال بہادری اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی روشن علامت۔ 9 دسمبر 1971 کو ہنگور نے دشمن کے بحری جہاز کیکری کو غرق اور کرپان کو شدید نقصان پہنچا کر بھارتی بحری غرور کو خاک میں ملایا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہنگور کے عملے نے جانبازی اور دلیری کی درخشندہ تاریخ رقم کی۔ 1971 میں بھی پاک بحریہ دشمن کے لیے سمندر میں سیسا پھیلائی دیوار تھی اور آج بھی ملک کی بحری سرحدوں پر آہنی فصیل ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ ہنگور کی روایت برقرار رکھتے ہوئے 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں عنقریب پاک بحریہ میں شامل ہوں گی۔ ہنگور ڈے پہ خصوصی دستاویزاتی فلم جاری۔ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کا دن۔ اڈیالہ جیل کے باہر غیر معمولی سیکیورٹی کے انتظامات۔ گورکھپور سے واگل ناکے تک تجارتی مراکز اور تعلیمی ادارے بند۔ ٹریفک جیم میں ریسکیو کی ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں۔ 2 شفٹوں پر مشتمل خصوصی سیکیورٹی پلان نافذ۔ 20 تھانوں کے ایس ایچ، 8 ڈی ایس پیز اور 2 ایس پیز تعینات۔ 1200 سے زائد اہلکار اور افسران، 48 خواتین کمانڈ میں شامل۔ پیمز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کر کے واپس روانہ۔ جیل ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیم طبی معائنے کی رپورٹ حکام کو بھجوائے گی۔ کو ذہنی مریض بنا دیا ہے اور اپنے ڈپریشن میں وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ذہنی مریض کہتا ہے۔ جو آج دوسروں کو آئین شکنی، آئین کا حلف پڑھاتے ہیں، آئین کی جو ہے وہ شکیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئین شکنی کی۔ جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے۔ اڈیالہ کی دیواروں نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ بانی کی ذہنی کیفیت کا معائنہ ہونا چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا قانون کی دھجیاں اڑانے والے آج قانون کی پاسداری کا درس دے رہے ہیں۔ اڈیالہ کا قیدی ایم کیو ایم پارٹ 2 بن چکا ہے۔ 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہوتے کون ہو؟ یہ پاکستان کے لیے تب بھی خطرناک تھے، آج بھی خطرناک ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اپنے دور میں سیاسی مخالفین کو دھمکیاں دیتا تھا۔ بھارتی میڈیا بانی پی ٹی آئی کا منفی بیانیہ پھیلاتا ہے۔ پنجاب حکومت کا کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے خصوصی کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ ہر مریض سی ایم اسپیشل انیشیٹو کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ تک علاج کی سہولت حاصل کر سکے گا۔ پنجاب میں پہلے مرحلے میں 45,000 مریضوں کو کارڈ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صحت پر اجلاس۔ 17 جنوری تک نواز شریف انسٹیٹیوٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا او پی ڈی بلاک ہلاک فعال کر دیا جائے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا 31 جنوری تک فعال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی انسداد پولیو ٹاسک فورس کا اجلاس۔ سندھ میں پولیو کے موجودہ کیسز کا جائزہ لیا۔ 2025 میں اب تک 9 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وائرس کی موجودگی کراچی، بدین، ٹھٹھو، حیدرآباد، لاڑکانہ، قمبر اور میرپور خاص کے مختلف علاقوں میں پائی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی خصوصی پولیو مہم کے لیے سخت نگرانی کی ہدایت۔ مہم 15 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ مہم میں 80,000 فرنٹ لائن ورکرز اور 21,000 پولیس اہلکار حصہ۔ سندھ حکومت کا ملک میں پہلی بار بایو گیس بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمل سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کی اہم ملاقات۔ ٹرانسپورٹ منصوبوں کی مالی معاونت اور مستقبل کے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔
ADB وفد کی موجودہ اور آئندہ ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے مالی معاونت کی یقین دہانی۔ شرجیل رام ایمل نے کہا کہ سندھ حکومت ملک میں پہلی بار بایو گیس سے چلنے والی جدید اور ماحول دوست بسیں متعارف کرانے جا رہی ہے۔ کراچی کے لیے بایو گیس بسوں کی خریداری کا عمل باضابطہ طور پر شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے ورلڈ بینک مشن کے وفد کی ملاقات۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی بڑا شہر ہے جس کی وجہ سے مسائل بھی زیادہ ہیں۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے جن منصوبوں کو شروع کیا ہے ان پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ سندھ کے تمام مقامی حکومتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ورلڈ بینک کے تعاون کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈگری تنازع کیس میں اہم پیش رفت جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس جاری، 3 روز میں جواب طلب۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ یونیورسٹی رپورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری اجنبی قرار۔ معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی درگاہ سے چاندی چوری۔ 52 کیمروں اور سخت پولیس سیکیورٹی کے باوجود چوری پر زائرین اور عقیدت مندوں کو تشویش۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ چور کی نشاندہی پر عبد الغفار نامی سنار بھی گرفتار۔ چوری شدہ چاندی برآمد۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔